ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے گزارا. دعا ہے کہ رمضان شریف کی ساری عبادتیں اللہ قبول و منظور فرمائے، اور جو کبھی کوتاہی رہ گئی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے. رمضان شریف کے بعد ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے اور ماہ رمضان مبارک کے اثرات ہمارے وجود کے اوپر کیسے مرتب ہونے چاہیے، اس عنوان سے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور روزہ رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ ہم نے روزے کیوں رکھے؟ یا یوں کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر رمضان کے روزے فرض کیوں کیے؟ تو ان تمام سوالوں کا جواب ایک ہی ہے کہ اللہ نے رمضان کے روزے اس لیے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے، اللہ کی خشیت تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے. اب ہمیں اپنے اپنے دلوں کا اندازہ خود کرنا ہے کہ آیا ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے کہ نہیں، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر موجود ہے یا نکل گیا ہے. اس لیے کہ جس دل میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ رکھا ہے، پرہیزگاری رکھی ہے، اپنا ڈر رکھا ہے، اپنی خشیت رکھی ہے، اسے مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے رمضان کی برکتیں عطا فرمائیں. اور اللہ کا خوف جس دل میں پیدا ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو رحمتیں کتنی ملتی ہیں، انسان کو اللہ کی طرف سے برکتیں کتنی میسر آتی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے. ایک نوجوان مدینہ کا رہنے والا بڑا خوبصورت نوجوان، ظاہری حسن بھی ہے اور روحانی حسن بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، رب بھی کرتا ہے، اللہ کو یاد بھی کرتا ہے. اس نوجوان کے اوپر ایک خاتون عاشق ہو جاتی ہے، لیکن وہ نوجوان ہر دفعہ اس عورت کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ عورت بڑی سج دھج کے، بڑی باسمر کے اس کے راستے میں کھڑی ہوتی ہے اور اسے دعوت گناہ دیتی ہے، اپنی طرف اسے مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے.
اور یاد رکھیں، عورت جب خود انسان کو گناہ کی طرف بلا رہی ہو اور ظاہری طور پہ کوئی روک رکاوٹ بھی نظر نہ آئے، تو عورت کے اس چنگل سے بچ نکلنا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ اب وہ عورت بڑی من سمر کے سج دھج کے اس نوجوان کے راستے پہ کھڑی ہے اور اسے اپنی طرف بلا رہی ہے، اپنی طرف مائل کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ نوجوان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کے قریب جاتا ہے۔ وہ عورت اس نوجوان کو ایک بد قدر میں لے جاتی ہے اور مزید اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ نوجوان اس عورت کے قریب جاتا، اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اے نوجوان تو کیا کر رہا ہے؟ گو کہ مخلوق میں سے کوئی تجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن یاد رکھ مخلوق نہیں دیکھ رہی، وہ خالق تجھے دیکھ رہا۔ لوگ تجھے نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ کی نظروں سے تو اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتا۔ اگر تو نے یہ کام کر لیا تو رب کے سامنے کیا تو لے کے جائے گا؟ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ بس اس کے دل میں اللہ کا خوف اتنا راسخ ہوا اور رب کے خوف کا اس قدر غلبہ ہوا اس کے وجود پہ کہ رب کے خوف کی وجہ سے اس کے جسم سے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ لوگ اس کا کفن دفن کرتے ہیں، تدفین کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ 2-4 دن گزرے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نوجوان کا قصہ بتایا گیا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ آپ اس کی قبر پہ آئے، دعا مانگی اور دعا مانگنے کے بعد حضرت فاروق اعظم نے قرآن حکیم کی ایک آیت تلاوت کی۔ آپ نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ وہ شخص کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے اور جس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے یہ گناہ کر لیا تو کل رب کی بارگاہ میں کیسے کھڑا ہوگا، رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ کے سوالوں کا کیا جواب دوں گا۔ اگر کسی انسان کو یہ کیفیت میسر آ جاتی ہے اور وہ رب کے سامنے قیام کرنے سے، رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے، رب نے قرآن میں وعدہ کیا جنتان، ہم ایسے نوجوان کو، ایسے مسلمان کو ہم ایک جنت کا وعدہ نہیں کرتے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ایسے مسلمان کو ہم 2 جنتیں عطا کریں، 2 جنتیں۔ اب کیا ہوا؟ حضرت فاروق اعظم نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے یہ آیت تلاوت کی اور کہا کہ اے نوجوان تجھے مبارک ہو کہ تیری روح نکلی ہے تو رب کے خوف کی وجہ سے، تیری روح نکلی ہے تو رب کے سامنے کھڑا ہونے کے ڈر کی وجہ سے، تجھے مبارک ہو، تیرے لیے 2 جنتوں کا وعدہ ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب میں یہ روایت نقل کر کے لکھتے ہیں جب حضرت عمر نے اپنی بات مکمل کی تو اس نوجوان کی قبر سے یہ آواز آتی ہے اور وہ کہتا ہے یا امیر المؤمنین وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ نے قرآن میں جو 2 جنتوں کا وعدہ کیا تھا، امیر المؤمنین میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اللہ نے اپنے اس وعدے کو پورا کر دیا ہے۔ اللہ نے مجھے ایک نہیں، اللہ نے اپنی جناب سے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ تو یاد رکھیں جب انسان کے وجود میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے نا، پھر وہ کم توڑتے ہوئے ڈرتا ہے اور کم نہیں توڑتا۔ جب
انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ نہ دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے نہ وہ تیل میں ملاوٹ کرتا ہے۔ جب انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ سودا بیچتے ہوئے جھوٹی قسمیں نہیں اٹھاتا۔ جب انسان کے وجود میں رب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے کسی دوست یا کسی گاہ کے ساتھ بھولا پن نہیں اختیار کرتا۔ تو یہ خوف خدا اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی دولت ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کی ہے ان لوگوں کی جو لوگ دنیا میں اپنے دل میں رب کا خوف پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ 21 میں سپارہ پڑھ کے دیکھیں کیا منظر اللہ نے بیان کیا، سبحان اللہ، غور کیجئے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ دنیا میں جو تقوی اختیار کرتے تھے، دنیا میں میرے وہ بندے جو مجھ سے ڈرتے تھے، ہر وقت مجھ سے خوف کرتے تھے، میرا ڈر ان کے دلوں میں موجود تھا۔ اللہ کہتا ہے قیامت کے دن کروڑ در کروڑ فرشتے انہیں جنت کی طرف لے کر آئے، جنت کی طرف۔ کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے نا جنہیں ہاتھ کا جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ دعا کرے اللہ ہمیں دین سے محفوظ فرمائے۔ اور کچھ وہ خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ کی اذن سے بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، جس طرح کوئی بڑے پیر صاحب آئے نا تو مریدین کہتے ہیں رستہ صاف کر دو، پیر صاحب آ رہے ہیں، پیر صاحب کو رکاوٹ کیوں نہیں چاہیے؟ کوئی وزیر اعظم صدر آئے تو پروٹوکول افیسر رستے صاف کرا دیتے ہیں، ٹریفک بلان کر دیتے ہیں، اس لیے کہ بڑی وی آئی پی شخصیت ہے۔ لیکن اے اللہ سے ڈرنے والوں تمہیں مبارک ہو، اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھنے والوں تمہیں 1000 مرتبہ مبارک ہو۔ قیامت کے دن جب مجرموں کو، ظالموں کو دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تمہیں مبارک ہو، تمہیں رب کے فرشتے اللہ کی جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، فرمایا حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها، کہ جب یہ لوگ جنت کے قریب جائیں گے نا تو جنت کے دروازے بند ہوں گے، لیکن جب یہ جنت کے قریب جائیں گے تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرا خوف کرنے والے، دنیا میں مجھ سے ڈرنے والے جنت میں آئے ہیں، میں رب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے بندوں کے لیے جنت کے سارے دروازے ہی کھول، سارے دروازوں کو کھول دیا جائے۔ اور جب اس میں داخل ہوں گے تو فرشتے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ وہ جنت کے داروغے کہیں گے اے تقوی اختیار کرنے والوں، اے پرہیزگاری اختیار کرنے والوں، رب کی طرف سے تمہارے اوپر سلامتی پیش کی جا رہی ہے، تمہیں رب کی طرف سے سلام ہو۔ اور رب کہے فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، جنت میں داخل ہو جاؤ تو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ کیا انعام ہے تقوی اختیار کرنے کا۔ تو یہ جو ابھی ہم نے رمضان کے روزے گزارے ہیں نا، ان کا ایک مقصد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے اللہ نے فرض اس لیے کی ہیں تاکہ ہم اپنے دلوں میں رب کا خوف پیدا کریں۔ ہم اپنے دلوں میں کس کا خوف پیدا کرنے؟ اللہ کا خوف۔ کس کا خوف؟ اللہ کا خوف۔ تو رمضان میں تو ہم اللہ سے ڈرتے رہے، لیکن مزہ تب ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی ہمارے دلوں کے اوپر وہ کیفیت طاری رہنی چاہیے۔ اگر صرف ہم رمضانی مسلمان بنیں اور باقی 11 مہینوں کے مسلمان نہ بنے تو سمجھ جائیں کہ پھر ہمارے روزوں میں کما حق کو ہمیں فائدہ نہیں دیا۔ اور دیکھیں رمضان کا دوسرا پیغام، پہلا پیغام میں نے آپ کے سامنے عرض کیا رمضان کا یہ ہے کہ اپنے دلوں میں رب کا خوف پیدا کرنا، اور دوسرا پیغام رمضان کا سنیں جو رمضان کے بعد ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ رمضان میں ہم نے کیا کیا تھا؟ صبح سحری سے لے کے افطاری تک ہم نے اپنے آپ کو 3 چیزوں سے بچا کے رکھا تھا۔ نمبر 1 کھانے سے،
نمبر 2 پینے سے، اور نمبر 3 میاں بیوی کے مخصوص تعلقات سے۔ آپ مجھے بتائیں یہ جو تینوں تعلق ہیں یا یہ جو تینوں چیزیں جن سے ہم رمضان میں رکے رہے، یہ ہمارے لیے حلال تھی کہ حرام تھی؟ جی حلال تھی، لیکن ہم نے سحر سے لے کے افطار تک ان 3 چیزوں کو استعمال نہیں کیا، ہم نے انہیں اپنے اوپر حرام سمجھا۔ کس کے حکم سے حرام سمجھا تھا؟ اللہ کے حکم سے حرام سمجھا تھا۔ تو میرے محترم حضرات، جس رب کے حکم سے ہم نے رمضان میں حلال چیزوں کو حرام سمجھ لیا تھا، اب اسی رب کے حکم سے ہم نے رمضان کے بعد حرام چیزوں کو اپنے اوپر حرام ہی سمجھنا ہے۔ اس کو مزید آسان کر دیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، مریض ڈاکٹر کے پاس جائے تو مریض کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر مریض کو جو احتیاط بتاتا ہے، شوگر ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے تم نے میٹھا نہیں کھانا، کسی کو دل کا مسئلہ ہے تو ڈاکٹر کہے گا کہ تم نے چھوٹا بڑا گوشت نہیں کھانا، تم نے زیادہ نمک استعمال نہیں کرنا۔ اور پھر جو مریض ہوتا ہے وہ اور کسی چیز کی پرہیز کرے نہ کرے، ڈاکٹر نے جو بتایا ہے نا